لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ایسی نصیحتیں بڑی زوردار، اللہ پاک نے ان کی بعض نصیحتیں قرآن میں بھی نقل کی۔ تو جب آخری وقت تھا نا لقمان حکیم کا، تو بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ بیٹا ساری زندگی نصیحتیں کرتا رہا، اب میری زندگی کا آخری وقت ہے، میں تمہیں اپنی آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں۔ 6 نصیحتیں، ساری زندگی کا نچوڑ نکالا، ساری نصیحتوں کا نچوڑ نکالا۔ پہلی بات، پہلی نصیحت کہ بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ہی مشغول کرنا، دنیا میں اتنا اپنے آپ کو لگانا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے، جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے اتنا اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کرنا۔ دوسری بات فرمائی کہ بیٹا آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے، جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ۔ اب دنیا میں کتنا رہنا ہے بتائیں؟ اگر 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک سوال کرو تمہاری کتنی عمر ہو گئی، تو 100 جواب آئیں گے، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 35 سال، 45 سال، 55 سال، 75 سال، 85 سال۔ دوسرا سوال کرو آپ کی کتنی عمر باقی ہے، تو ایک ہی جواب آئے گا کہ جی 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ تو دنیا کا تو کوئی پتہ نہیں، اس لیے زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑنا۔ اور آخرت میں کتنا رہنا ہے کہ جی وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، تو جب ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے اعتبار سے آخرت کی تیاری کر لینا بھائی۔ تیسری بات فرمائی کہ بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے، جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا، زور لگانا، زور لگانا کہ میں جہنم سے مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری چیز تو ہے کوئی نہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں۔ ہاں کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچ جانا یہ ہے کامیاب۔ تو بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے نا، اس وقت تک جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا، زور لگانا میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ ہاں کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو جہنم کی طرف لے کے جا۔ ہاں چوتھی نصیحت فرمائی کہ بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، ہم محتاج ہیں نا، ہم تو بہت زیادہ محتاج ہیں، کھانے کے محتاج، پانی کے محتاج، ہوا کے محتاج، کپڑوں کے محتاج، ہم تو نمک کے محتاج، ہم تو کیا ہے تسمے کے محتاج، ہم تو سوئی کے محتاج، ہم تو دھاگے کے محتاج۔ انسان تو احتیاج کے مجموعے کا نام انسان، محتاج ہی محتاج۔ تو سب سے زیادہ ہم محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ بولنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ سننے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ کھانے میں، پینے میں، چبانے میں، نگلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سانس لینے میں، دل کے دھڑکنے میں، ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت ہم کس کے محتاج؟ اللہ۔ 1 منٹ میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 1 لمحے میں ہم کروڑ مرتبہ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا، اتنی اللہ کی عبادت کر لینا، اتنا اللہ کو راضی کر لینا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ ہم تو ہیں ہی محتاج، ہم تو ہیں ہی محتاج، تو اتنا اللہ کو راضی کرنا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ 5ویں نصیحت فرمائی، بیٹا جب کوئی گناہ کرنا چاہو، جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو آدمی کی عادت ہے جب آدمی نے غلط کام کرنا ہو نا تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چھپ کے کرتا ہے نا۔
تو جب تم کوئی گناہ کرنا چاہو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے ہوں. کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا. ہاں، استاد نے شاگردوں کو ایک ایک چوزا دیا، ایک ایک چھری دی کہ وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. کوئی 2 منٹ بعد ذبح کر لایا، کوئی 3 منٹ، کوئی 4 منٹ، کوئی 10 منٹ. کوئی ایک بچہ دیر سے آیا، ذبح بھی کر کے نہ لایا. استاد نے کہا تم آئے بھی دیر سے ہو، آئے بھی دیر سے ہو اور ذبح بھی نہیں کر کے لائے، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے شرط لگائی وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں جگہ جگہ گیا، جگہ جگہ گیا، لیکن جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس لیے میں کیسے ذبح کر کے لاتا؟ استاد نے کہا یہ سارے بچے فیل ہو گئے، تم پاس ہو. جب گناہ کرنا چاہو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے. چھٹی نصیحت فرمائی کہ بیٹا اگر گناہ کرنا ہی ہے نا تو کر لینا، لیکن کتنے گناہ کرنا، کتنے گناہ کرنا؟ جتنا تم جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو.